شاہ صاحب کے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ضلع سہیوال میں بچوں کا ایک مڈل اسکول تھا۔ اس اسکول میں جنات کا بہت بڑا ڈیرا تھا۔ جو بچے اسکول میں غلطی سے پیشاب کر دیتے، جنات اس کا جینا محال کر دیتے۔ اکثر بچے رات کو اٹھ کر روتے۔ تمام بچے اور استاد اسکول میں سارا دن سہمے رہتے۔ ان سب حالات کا علم شاہ صاحب کو اپنے ایک مرید کے ذریعے ہوا۔ اس نے شاہ صاحب سے درخواست کی اگر اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے تو بہت سے بچے بلا وجہ پہنچنے والی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ اس لیے آپ کسی دن وقت نکال کر اسکول میں تشریف لائے اور جنات کو وہاں سے نکالیں۔ شاہ صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا انشاءاللہ میں وہاں خود جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ ایک دن شاہ صاحب نے اچانک پروگرام بنایا اور سہیوال کے قریب اسکول میں پہنچ گئے۔ تمام بچے پڑھائی میں مشغول تھے۔ شاہ صاحب نے اپنے مقامی مرید سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر کو بتائے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب ہیڈ ماسٹر صاحب کو شاہ صاحب کی آمد کا مقصد معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے جنات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے عالم اور عامل بلائے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، لہذا آپ کوئی ایسا تجربہ نہ کرے جس سے ہمیں بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے۔ شاہ صاحب نے ہیڈ ماسٹر کو تسلی دی اور کہا میرے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دھیان کرے، جس طرح یہ سب ایک جیسی نہیں، اس طرح اللہ نے اپنے تمام بندوں کو ایک جیسی خصوصیات سے نہیں نوازا۔ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا پیغام نہیں بھیجا، اس لیے جنات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میں اپنی مرضی سے صرف ان معصوم بچوں پر خدا ترسی کی وجہ سے خود یہاں آیا اور انشاءاللہ آج تمام جنات یہاں سے نکال کر جاؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بمشکل رضامندی کا اظہار کیا اور شاہ صاحب سے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے عمل کا آغاز کریں۔ شاہ صاحب نے تمام بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کہ آج آپ نے اسکول میں تمام جگہوں پر پیشاب کرنا ہے، کوئی جگہ اس سے محفوظ نہ رہے۔ بچے پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے، کہنے لگے بابا جی ہم نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، جنات نے تو ہمیں رات کو سونے نہیں دینا ہے۔ شاہ صاحب نے بچوں کو تسلی دی اور سمجھایا میں یہاں موجود اور جنات کو بھی معلوم ہے کہ تم یہ کام کس کے حکم پر کر رہے ہو، اس لیے اگر کچھ نقصان ہوگا تو اس کا سب سے پہلا شکار میں ہوں گا۔ شاہ صاحب کے سمجھانے پر چند بچے آمادہ ہو گئے، انہوں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف 5 بچوں نے ہی پیشاب کیا تھا کہ شاہ صاحب نے باقی بچوں کو اشارے سے منع کر دیا کہ ذرا ٹھہر جائے، بات بن گئی ہے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوا اسکول کے جنات کا سب سے بڑا سردار فوراً شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور منتیں شروع کر دی کہ شاہ صاحب میں ان بچوں کے ہاتھوں کیوں ذلیل کروا رہے ہو۔ شاہ صاحب نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تمہیں اپنی بے عزتی کا اتنا احساس ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے یہ معصوم بچے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، ان کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ جنات نے شاہ صاحب سے درخواست کی ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دی جائے تاکہ ہم کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کر سکیں۔ سب سے پہلے انہوں نے 7 دن کی مہلت طلب کی اور کہا اس کے بعد ہمارا کوئی ساتھی کبھی اسکول میں نہیں آئے گا اور ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ شاہ صاحب نے اتنی زیادہ مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ جنات اور شاہ صاحب کے دوران مذاکرات جاری رہے اور بالآخر 1 گھنٹے کی مہلت پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔ شاہ صاحب نے جنات سے کہا اگر تمہارے کسی ساتھی نے کسی بچے کو راستے یا گھر جا کر تنگ کیا تو پھر میں اس کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا اور اسے سخت سزا دی جائے گی۔ جنات نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی۔ اس کے بعد شاہ صاحب وہاں 1 گھنٹے تک موجود رہے۔ یہ تمام گفتگو جنات اور شاہ صاحب کے درمیان ہوئی، اسے کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔ یہ تمام باتیں شاہ صاحب نے بعد میں بتائی کہ جنات کے ساتھ کس طرح معاملہ طے ہوا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد شاہ صاحب نے ہیڈ ماسٹر کو خوشخبری سنائی کہ جنات نے آپ کا اسکول خالی کر دیا ہے۔ اس کے بعد بچوں سے کہا کہ جہاں دل چاہتا ہے پیشاب کریں، میں یہاں موجود ہوں۔ اس کا مقصد بچوں کے دل سے خوف دور کرنا تھا۔ بعد میں ہیڈ ماسٹر نے شاہ صاحب کو بتایا کہ جنات ہمیں اسکول میں لیٹرین نہیں بنانے دیتے تھے۔ ہم نے بہت مرتبہ بچوں کی سہولت کے لیے اسکول میں لیٹرین بنانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب مستری صبح لیٹرین بنا کر جاتے اور ہم اگلے دن صبح اسکول آ کر دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ وہاں پر لیٹرین کی بجائے ملبہ پڑا ہوتا تھا۔ اسکول میں لیٹرین نہ ہونے کی وجہ سے تمام بچے اور اساتذہ کو دور کھیتوں میں پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا۔ شاہ صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ اب انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، آپ جو چاہے
سو کرے۔ اگر کوئی جن کسی بچے یا استاذ کو تنگ کرے تو صرف مجھے اطلاع کر دے، مگر اللہ کے فضل سے اس کے بعد اسکول میں امن اور امان رہا۔ تمام بچے اور اساتذہ جنات کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ جادو ایک علم ہے اور انسان اسے سیکھ سکتا ہے۔ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت کو، گپ اندھیرے کو، کفر کو، شرک کو اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کے لیے پکارنے کو۔ یہ ہے کالے علم کی مختصر تعریف۔ جادوئی عملیات کرنے والے عاملوں کے پاس اپنی حاجات لے کر جانے والے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے۔